دودھ دینا ایک عرصہ ہو گیا، ایک مدت ہو گئی ہے، دودھ دینا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا فَهَلْ بِهَا مِن لَبَنٍ، کیا یہ دودھ بھی دیتی ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہ دودھ نہیں دیتی۔ اَتَأْذَنِينَ، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، معبد حیران رہ گئی کہ میں کہہ رہی ہوں بکری تو بوڑھی ہے، بکری تو ایک عرصہ ہو گیا دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں اس کا دودھ دو لوں۔ جی اے اللہ کے رسول، اس وقت تو ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن کہتی ہیں اگر آپ دونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، اس کے تھنوں کو دونا شروع کیا، بکری نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کیا۔ مفسرین مورخین نے اس واقعے کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ وہی بکری جو ایک عرصے سے دودھ دینا چھوڑ چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، امید کوئی نہیں کہ یہ دودھ دوئے گی، رسول اللہ کے ہاتھ کا لگنا تھا، دودھ کی دھاریں وافر اور فراواں اس کے تھنوں سے نکلنے لگی۔ رسول اللہ نے کہا معبد برتن لائیے، وہ برتن لے کے آتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتن کو بھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کو پیو۔ حضرت ابو بکر نے بھی پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کے پیا، معبد نے بھی پیا، اس کے خیمے میں جو باقی ماندہ افراد تھے انہوں نے بھی پیا، عبداللہ بن اریقت نے بھی پیا، عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، پھر بھی دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں تھا لے رہا۔ یہاں پر جب ان کے خاوند معبد کے واپس آئے تو برتنوں کو دیکھا، بیچ میں سفیدی ہے، بعد میں دودھ پڑا ہے، آ کے کہنے لگے یا معبد یہ کیا ماجرا ہے؟ ہماری تو جو تندرست بکری ہیں وہ بھی اتنا دودھ نہیں دے سکتی جتنے برتن یہاں پہ دودھ سے اٹے پڑے نظر آ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ یہاں پہ معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ بیان کیا جو سارے کے سارے مورخین نے رقم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے اعتبار سے، ظاہری حسن کے اعتبار سے جو چیز معبد بیان کر گئی ہیں آج تک نہ کسی صحابی نے بیان کی، نہ کسی مورخ نے بیان کی، نہ کسی محدث نے بیان کی۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر حسن و جمال کا چاند تو تھے، لیکن جلال کی بھی ایک کیفیت تھی۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف جو نگاہ اٹھ جایا کرتی تھی بے احتیاطی سے، یعنی ہم اگر ویسے ہی بغیر سوچے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نظر ڈال لیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے میں ایسا روب تھا، ایسا حسن تھا، ایسا نور تھا کہ آنکھیں اس چہرے پہ ٹک نہیں پاتی تھی، چند لمحے گزرتے تھے آنکھیں جھک جاتی تھی۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، یہ معبد ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اس کی آنکھیں کیوں کر ٹک گئیں؟ اس نے کیوں کر اتنا تفصیل سے سراپا بیان کیا اور باقی صحابہ کیوں بیان نہ کر سکے؟ ہاں بیان کیا گیا، بعض صحابہ نے کہا موتیوں جیسے دانت ہیں، بعض نے کہا لبی پلکیں ہیں، جزیات بیان کی ہیں صحابہ نے، لیکن معبد عمر کے اس حصے میں تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ان کے چہرے کے اوپر اپنی نظر کو ٹکائے، ان کی حرکات اور سکنات کو، بکری کا دودھ دھونے کو، اس سارے معاملے کو اپنے ذہن میں رقم کر رہی تھی۔ یہ ایک محیر العقول واقعہ تھا، چونکہ ایک حیرت ناک ایک باب تھا، اس لیے معبد نے جب ابو معبد گھر آئے انہوں نے آ کے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ کہا تجھے کیا بتاؤں، ایک شخص آیا تھا اور یہ سارے کا سارا حلیہ جو تاریخ میں آپ کو ایک جگہ پہ ملے گا وہ معبد کی حدیث سے ملے گا۔ ایک شخص آیا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ عربی شاعر نے کہا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ ہی صرف اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ معبد اسی حسن کو بیان کرتی ہیں۔ اور بات آئی ہے تو جناب جابر کی مشہور حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ مدینہ کی رات ہے، فضا خنک ہے، ہوا معطر ہے، جابر کے قدم خود بخود مسجد النبی کی طرف اٹھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آقا سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرخ رنگ مردوں کے اوپر حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ رنگ کا جبہ بھی ثابت ہے، یہ چادر بھی اس حدیث میں ثابت ہے کہ سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جو رنگ حرام ہے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا، مردوں کے اوپر ایک ہی رنگ حرام ہے،
وہ رنگ ہے جو مالٹا رنگ ہے، جو اورنج رنگ ہے. مرد چاہے شرٹ پہنے چاہے قمیض پہنے، اورنج کلر سے اجتناب کرنا چاہیے. جناب جابر مسجد النبوی میں اس خوشبو کی تعاقب میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک نظر آپ کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر. ہمارا چاند، رسول اللہ کا چہرہ اس دنیا کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یوں معلوم ہوتا ہے اس چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو ہمارے آقا دو جہاں کے چہرہ پر انوار سے ملی ہے. یہ صحابہ حسن تو بیان کرتے ہیں، لیکن ام معبد کہتی ہیں اتنا خوبصورت تھا، اتنا عظیم تھا، پورے کا پورا حلیہ بیان کرنا شروع کیا. ایسا جسم تھا کہ نہ موٹے پن کا عیب تھا، نہ دبلے پن کی کوئی خامی تھی. سبحان اللہ. یہ عربی زبان میں اگر آپ ان جملوں کو پڑھے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا. نہ موٹے پن کا عیب تھا، نہ توندلے پن کا عیب تھا، نہ پتلے پن کی خامی تھی، نہ لمبا کہنے کو جی چاہتا تھا، نہ ہی تم اس کو پست قامت کہہ سکتے ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ قد کچھ پست تھا. نہیں. اور یہ کوئی کہہ دے کہ بڑا لمبا تھا. نہیں. اتنا خوبصورت قد تھا کہ دور سے دیکھتی تھی گردن لمبی نظر آتی تھی اور چہرے پہ جاہو جلال نظر آتا تھا. قریب آئے تو لگا کہ نہ چہرے پہ جاہو جلال ہے، بلکہ کیا لگا کہ چہرہ نرم ہو گیا ہے. آپ کے اندر سے شفقت اور رحمت پھوٹ کر بکھر رہی ہے. دور سے دیکھا تو جلال نظر آیا، قریب آئے تو رحمت کی شعائیں نظر آئیں. بولتے تھے تو زبان سے موتی جھڑتے تھے، بولتے تھے تو زبان سے موتی جھڑتے تھے، اور ارد گرد جو سننے والے تھے وہ مطیع اور فرما بردار ہو کے ایسے بیٹھتے تھے کہ رسول اللہ منہ سے کوئی حکم نکالیں آپ کی اطاعت کی جائے. اے ابو معبد، میں آپ کو ان کا حسن کیا بیان کروں؟ پلکیں تھی تو لمبی تھی، ابرو تھے تو باریک تھے، آواز تھی تو باروب تھی، بولتے تھے تو لفظ با لفظ فاصلہ پیدا کرتے تھے. ایک جاہو جلال تھا، وہ چمکتا ہوا چاند تھا، وہ دمکتا ہوا سورج تھا. اے ابو معبد، میں تجھے کیا بتاؤں، جب سے آیا گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا، اور جب سے گیا ہے ام معبد کی آنکھیں اس کے دیدار کو ترس رہی ہیں. ابو معبد نے یہ حلیہ ام معبد سے اتنا تفصیل سے سنا، اور عربی زبان میں جو بندہ اس حلیے کا لطف لینا چاہتا ہے وہ اس کو مزید بھی پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ کے اس حلیے کے بارے میں حدیثیں پے در پہ موجود ہیں، اور اسی حدیث کے ضمن میں محدثین وہ ساری حدیثیں بھی لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ حدیث سب سے طویل ہے. یہاں پہ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ سے کوئی اجنبی یعنی جو واقف کار نہ بھی ہوتا آ کے کلام کرنا شروع کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حادثہ تھا، یہ ان کی سیرت کا حسن تھا، یہ ان کی ہوش اخلاقی اور تواضع اور عجز و انکساری کا ایک عظیم الشان خاصہ تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گردن نہ موڑا کرتے تھے. یہ خصوصیت کسی نبی ہی کی ہو سکتی ہے کہ کوئی بلائے گردن نہ موڑی، بلکہ کیسے متوجہ ہوئے؟ رسول اللہ پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، پوری جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. جو اجنبی بھی ہوتا تو بتائیے اگر کوئی واقف کار ہو تو رسول اللہ اس کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہوں گے. یہیں پر محدثین نے وہ باب بھی لکھے کہ ایک پاگل دیوانہ عورت رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ میں جہاں چاہتی تھی رسول اللہ کو لے جاتی تھی، اور رسول اللہ کہتے تھے اگر تیرا کام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہو جاتا ہے تو لے چل، مجھے جہاں لے کے جانا چاہتی ہے لے چل. اجنبی، دیوانے، مجنو رسول اللہ کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وقار، اتنے احترام، اتنی عزت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کو پتا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما زاغ البصر کی نگاہ ہے. اور اسی نگاہ کے بارے میں ابھی میرے ذہن میں علامہ اقبال کا وہ شعر آ رہا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. اے اللہ تو غنی ہے، اگر چاہے میرا حساب نہ لے،
اور اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، اور میں امید رکھتا ہوں اقبال کہ قیامت کے دن تو میرے عذروں کو قبول کر لے گا۔ ور حسابم رات بینی ناگزیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ، اگر حساب لینا یقینی اور لازمی ہو جائے، اگر حساب لینا یقینی اور لازمی ہو جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کی نگاہوں سے دور کر دینا، کہ ان کے سامنے جس کا کلمہ پڑا ہے میں آپ کو حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ مجھے شرم آئے گی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اسی نبی کے سامنے اس طرح رسوا ہوں، اسی نبی کی نافرمانیاں لے کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤں۔ اے اللہ، اگر یہ موقع آ گیا تو پھر رسول اللہ کی نگاہ سے دور کر لینا۔ آج میں اور آپ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا ہے، اور ہم دلیر کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک دن آنے والا ہے، اللہ بھی ہوگا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کے سامنے حساب ہونا ہے، اسی کے سامنے ہر انہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز کو پیش کیا جائے گا۔ کہاں منہ چھپاتے پھرو گے؟ اللہ ہی کی تو شرم بھی ہوتی ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، بہن بھائی کا، اوڑھنے کا سلیقہ سمجھایا ہو، اس کے سامنے کل قیامت کے دن اپنے رب کو بھی کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی حیا تیرے اور میرے اوپر لازم ہے۔ اللہ کی حیا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اقبال نے یہ شعر جب کہے، آپ حیران رہ جائیں گے، جب یہ شعر کہے تو ایک عطائی، رمضان عطائی نامی شخص علامہ اقبال کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا علامہ اقبال کو، اور آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں، علامہ اقبال نے یہ ربائی اپنی کسی کتاب میں نہیں چھاپی، وعدے کے پکے تھے، کول کے سچے تھے۔ رمضان عطائی نے کہا تھا علامہ اقبال میرا پورا دیوان لے لیجئے، مجھے یہ ایک شعر عنایت کر دیجئے۔ تو علامہ اقبال نے کہا مجھے تیرے دیوان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ شعر آج کے بعد تیرا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کی کسی کتاب کے اندر یہ شعر نہیں ملتا، لیکن یہ مفہوم، یہ الفاظ، یہ جملے آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو ایک جلا بخشتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے۔ اس چہرے کا، اس خوبصورتی کا، اس نام کا، اس ذات کا، اس مقام کا دفاع ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دفاع صرف حضرت ابو بکر نہیں کرنا تھا؟ یہ ہجرت کے جو ساتھی تھی عامر بن فہرہ، اسی کی ذمہ داری تھی۔ یہ رہتی دنیا تک پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ابو معبد نے ام معبد کو یہ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تو وہی قریشی نوجوان ہے جس کا تو سراپا بیان کر رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کے اوپر ایمان کو قبول کر لوں، میں اسلام کو لے آؤں۔ تو ام معبد نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں۔ یہ ایک سفر، چند لمحے کی رفاقت، ایک بکری کا دودھ دونا، ایک بوڑھی بکری کے تھنوں سے دودھ کا آ جانا عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ ام معبد کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ معجزہ کسی نبی کا خاص ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ابو معبد کو مشورہ دیا، اور الحمدللہ یہ دونوں میاں بیوی بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں پہنچے تھے تو رسول اللہ نے ان کو بے شمار انعام و اکرام دے کے روانہ کیا تھا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے باب میں جب آگے نکلتے ہیں تو رستے کے اندر 2-3 واقعات ہیں جن کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور میں تیزی سے بیان کروں گا تاکہ موضوع کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے۔ پہلی بات، اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ بھی ملے اور زبیر بھی ملے۔ وہ دونوں ایک قافلے میں آ رہے تھے تجارتی، تو دیکھا حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول، ابو بکر آپ اتنے لمبے چوڑے سفر سے آ رہے ہیں، کوئی اطلاع نہیں ہے، ہماری ایک درخواست ہے، ہم آپ کو یہ سفید کپڑوں کا جوڑا دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مدینہ کے اندر پہنچنے کے اوپر جتنی روایات پڑھی ہوئی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ابو بکر نے بھی سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، یہ 2 جوڑے بھی طلحہ و زبیر نے آپ کو آپ کے سفر میں دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوڑوں کو قبول بھی کیا تھا اور ان کو پہن کے ہجرت بھی کی تھی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے جی طلحہ و زبیر، ویسے تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں پہلے بھی آپ کو بارہا
یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بنو ہاشم کا بنو امیہ کا آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ، طلحہ، زبیر حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ متقی بن جائیں، بن نہیں سکتے لیکن بن جائیں تو حضرت ابو بکر ان کی طعن و تشنیع سے بچے ہیں، حضرت عمر بچ سکے ہیں، طلحہ و زبیر بچ سکے ہیں، عائشہ و حفصہ و ام حبیبہ بچ سکی ہیں، کوئی نہیں بچ سکا. جنہوں نے زبان چلانی ہے ان کے پاس بہانے 100 ہیں. بات بنو امیہ بنو ہاشم کی شروع کر کے صحابہ کی ہر صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے چلے جائیں گے. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، اسی طرح بعض اور لوگوں نے بھی 100 اونٹوں کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا. ان میں سے بعض روایات کے مطابق بریدہ اسلمی بھی شامل تھے جو 70 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے تھے کہ 100 اونٹ مکے والے سے لے لوں گا. اور مدینہ پہنچنے سے پہلے بریدہ اسلمی رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے 70 افراد کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے بدفال نہیں تھے لیا کرتے، اور اسلام میں بدفال ہے بھی نہیں ہے. یہ جو بات ہے نا معاشرے کے اندر جی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو سفر منسوخ کر دیا جائے، یہ اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ تصور موجود نہیں ہے. یہ جی پہلا گاہک ہے اس کو ادھار نہیں دینا بے برکتی ہو جائے گی، اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. پہلا گاہک ہے ادھار دو گے تیرے مال میں برکت آئے گی، کیونکہ ادھار دینے سے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کو لکھ لیتا ہے. یہ ہام ہاں کی باتیں ہیں جی جھاڑو دو گے صحن میں تو جناب شام کے ٹائم جھاڑو دو گے تو رزق کی کمی ہو جائے گی، یہ بدفال اسلام میں نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے تو نیک فال نام کی اسلام میں چیز ہے، نیک فال نام کی چیز ہے. اور یہ چیز شاید بعض لوگوں کو عجیب لگے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم کبھی بد فال نہیں تھے لیا کرتے، لیکن اگر نیک فال لینے کی باری آتی تھی تو آپ صرف ناموں سے بھی نیک فال لے لیا کرتے تھے. سہیل آئے تھے تو نبی کریم نے کہا تھا معاملہ سہل ہو گیا. اسی طرح بریدہ اسلمی آئے، بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، نبی کریم نے پوچھا ہاں تیرا کیا نام ہے؟ کہا بریدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برد سے نکلا ہے، ٹھنڈک آ گئی ہے. یعنی نیک فال تو لی جا سکتی ہے اور ٹھنڈک آ گئی ہے، ایسے کیا مراد؟ یہ بندہ تو نبی کریم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نبی کریم کیا فال لے رہے ہیں؟ نیک فال. ٹھنڈک آ گئی ہے. کس قبیلے سے ہے؟ اسلمی ہوں. ابو بکر ہم سلامت رہیں گے. نیک فال لے رہے ہیں، بد فال نہیں ہے، نیک فال موجود ہے. بریدہ اپنے اس عظیم الشان دشمن کی باتوں کو غور سے سن رہا ہے کہ میں تو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا ہوں، 70 سپاہی میرے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام کے معنوں میں ٹھنڈک کا معنی لے رہے ہیں، سلامتی کا معنی لے رہے ہیں. بالآخر بس یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کسی کے دماغ میں بھی آ جائے سوال. اگر سوال نہ کرتے، اسی وقت پکڑنے کی کوشش کرتے تو ساری زندگی کے لیے اللہ معاف کرے راندہ درگاہ بن جاتے. لیکن سوال کیا، ہاں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے آج بھی جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا شروع کرے، بات نہ سنے تو نہ سنے، لیکن جس وقت وہ آپ سے سوال کرنا شروع ہو جائے آپ سمجھ جائیں اب یہ ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو گیا ہے، اب بدلنے کی ابتدا ہو چکی ہے. اب سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دے کے علماء سے رابطہ کر کے میں نے مطمئن کرنا ہے. بین اسی طرح بریدہ کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ تو اتنی نیک فالیں لے رہا ہے، اس کے بارے میں تو طرح طرح کے ریومرز اور افواہیں سنی ہیں کہ یہ ایسا ہے. بات کرنے میں دیکھنے میں لگتا تو نہیں ہے. کہا آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو اللہ کا ایک بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں، لیکن اس کا بندہ ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت تھی کہ جب بھی اپنی رسالت کا اعلان کیا کرتے تھے، اپنی نبوت کا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ کہیں رسالت کا اور نبوت کا، حالانکہ نبی اور رسول کو تو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اس کے اوپر. لیکن نبی کریم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ میں اس بات کے اوپر بھی فخر پہ مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اس کا بندہ بھی ہوں. بریدہ اسلمی کے دل میں یہ جملہ اس طرح پیوست ہوا کہ ایک رسول اور پیغمبر ہو کر، ایک نبی ہو کر یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بندگی کرو،
حالانکہ نبی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ میری بندگی کرو، لیکن یہ تو کہتا ہے نا کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے رستے پہ چلو۔ بریدہ اسلمی کے سینے پہ یہ بات لگی کہ یہ رسول اور پیغمبر ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ وہ مکہ والے 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی پوجا کرو، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ رسول اور پیغمبر، خود رسول اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ یہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ اسی لیے مورخین نے بریدہ اسلمی کے قصے کو ہجرت کے باب میں تفصیل سے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ہجرت بھی، اب دوران سفر، ہجرت کا سفر ہو، دشمن پیچھے لگے ہوں تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جلدی تیزی سے اپنی منزل کی طرف پہنچے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے میں بھی تعلیم و تربیت کو اور تبلیغ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آگے بڑھے، دو چور عرب کے مشہور آپ کو رستے میں ملے۔ رسول اللہ نے کہا تم دونوں کون ہو؟ مہانان۔ ہم وہ ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے۔ مہانان یعنی آپ نام سے اندازہ کریں کہ ان کا نام یہ رکھا ہوا تھا کہ دردناک عذابوں جیسے ہیں، جس کے گھر گھس جائیں صفا چٹ کر جاتے ہیں، ایسا مال کو لپیٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی نیک فعل لی، کہا بل انتما مکرمان، بلکہ تم بہت قابل عزت ہو۔ وہ ڈاکو اور چور جن کو کبھی کسی نے عزت سے، احترام سے نہیں پکارا تھا، رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ سنیں کہ تم دونوں تو بڑی عزت والے ہو، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ یہ کون سی شخصیت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہم مہانان ہیں، یہ ہمیں کہہ رہا ہے نہیں تم مکرمان ہو، تم تو بڑی عزت والے ہو۔ اسی وقت اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کون ہیں؟ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اسی وقت ان دو چوروں نے نبی کریم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا اور کہا اللہ کے رسول گواہ رہنا۔ ساری زندگی چوری کی، ساری زندگی ڈاکہ ڈالا، لیکن جو لقب آپ نے عطا کر دیا، آج کے بعد اس لقب کا ہمیشہ خیال رکھیں گے، ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے انہوں نے خیال رکھا، جس طرح بریدہ اسلمی نے 16 غزوات کے اندر رسول اللہ کے ہمراہ شرکت کی، اسی طرح ان مکرمان نے رسول اللہ کی ساری زندگی حمایت، تائید اور نصرت کے لیے تگ و دو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کے قریب پہنچنے کے بعد اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑ گئے تھے۔ یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں مڑے؟ عمر بن عوف کا وہ علاقہ تھا جہاں پہ آج کل آپ جاتے ہیں تو کون سی مسجد بنی ہوئی ہے؟ مسجد قبا۔ مسجد قبا وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ ابھی مدینہ سے قریب پہنچے تو مدینہ کے لوگ ہر روز ان کو رسول اللہ کی آمد کی اطلاع تھی، پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے کہ جب آئیں استقبال میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ جب ایک دن استقبال کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے، ٹیلے سے واپس پلٹ گئے، دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، وہ واپس پلٹے، ایک یہودی وہاں پہ کھڑا رہا اور کچھ دیر گزری، رسول اللہ کا قافلہ اس کو نظر آیا تو لوگوں کو آوازیں دینے لگا کہ وہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گئے۔ لیکن جب لوگ وہاں پہ ٹیلے پہ چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑ گئے۔ عمر بن عوف کے علاقے میں رسول اللہ نے قیام کیا اور وہاں پر اسلام کی، مکہ، اس کی بنیاد اللہ نے رکھی۔ اور اس کی بنیاد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے شروع سیرت میں اختلاف رقم کیا تھا کہ آیا آدم نے رکھی ہے اور ابراہیم نے تاسیس نو کی ہے وغیرہ۔ یہ ایک لمبا چوڑا آپ کے سامنے پورا خطبہ اس حوالے سے پڑھایا تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو پہلی مسجد معرض وجود میں آئی، بعض لوگوں کے خیال ذہن میں یہ آتا شاید وہ خانہ کعبہ، نہیں، خانہ کعبہ تو ابراہیم نے تاسیس نو کی تھی، آدم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم اس بات کو راجح سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بنیاد بھی ابراہیم نے رکھی تھی اور تاسیس نو بھی ابراہیم نے کی تھی۔ نبی کریم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی وہ خانہ کعبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اور نہ ہی وہ مسجد النبی ہے، بلکہ وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد قبا۔ مسجد قبا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقصد کے لیے رکے تھے۔
یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا قیام کیا تھا، 10 راتوں کا، اور بعد محدثین نے لکھا کہ 14 دن کا۔ یہ وہ دن تھا کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ملتا کہ 14 دن انتظار کیا، پھر پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور بعض جو مستند روایات ہیں وہاں پہ صرف یہ جملہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلے میں 10 سے زائد راتوں کا قیام کیا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہی قیام کیا، جو ہی رکے، سب سے پہلا کام جو امت کی ذمہ داری ہے، جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو رہتی دنیا تک، قیامت تک تیرے اور میرے اوپر فرض ہے، ایک دن کا وقفہ نہیں ڈالا۔ دارالکفر سے نکل آئے ہیں، اب ایک امن اور سکون کی جگہ ملی ہے، پہلا قیام ہے 10 رات کا۔ سب سے پہلا کیا کام کیا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ سب سے پہلا کام مسلمان کو جہاں بھی اس نے قیام کرنا ہو، اپنے ارد گرد نظر کو دوڑائے کہ مسجد کہاں ہے، میری عبادت کی جگہ کہاں پہ ہے۔ آپ لوگ پلاٹ لیتے ہیں، آپ لوگ فیکٹری بناتے ہیں، آپ لوگ کارخانے بناتے ہیں، کیا خواہش ہوتی ہے؟ یار مسجد کے سامنے نہ ملے، مسجد سے کچھ دور ہو، مسجد کی ڈسٹربنس نہ ہو، مسجد کی پارکنگ تنگ نہ کرے۔ اور امت کے لیے رسول اللہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن بھی اگر کسی علاقے میں رہوں گا تو سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ مسجد کی بنیاد رکھوں گا۔ یہ مسلمان امت کے اوپر فرض ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ جہاں بھی قیام کی نیت کریں، سب سے پہلے دل میں یہ تمنا ہو مسجد کا ہے، مسجد موجود ہے، ٹھیک ہے، نہیں موجود اسی وقت دل بے چین ہو جائے کہ اس علاقے میں اللہ کا گھر کیوں نہیں ہے، اس علاقے میں نماز قائم کیوں نہیں ہوتی، اس علاقے میں سجدے اور رکوع کیوں نہیں ہوتے۔ یہ وہ پہلا حکم ہے جو ہجرت کے باب میں مجھے اور آپ کو سمجھ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی فضیلت کو قرآن پاک میں بیان کر دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ پھر یہ بھی کہا حَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، پھر یہ بھی کہہ دیا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کی صرف فضیلت نہیں ہے کہ یہ مسجد تقوی ہے اور اللہ کے خوف کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اللہ کے رسول آپ نے اس میں نمازوں کو قائم بھی کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہا فیہ رجال۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کا بھی ذکر قرآن پاک میں کر دیا کہ اس علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔